اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ اے ایمان والو، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو نماز مت پڑھو یہاں تک کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کو سمجھ سکو، اور جنابت کی حالت میں بھی تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، مگر یہ کہ تم مسافر ہو اور اگر تمہیں کوئی مرض لاحق ہے یا تم سفر پر ہو یا تم میں سے کوئی اپنی قضائے حاجت پوری کر کے آیا ہے یا تم نے عورتوں سے ملاقات کی ہے اور تم پانی نہیں پا رہے ہو تو اس وقت تم پاک مٹی کا قصد کرو جس سے اپنے چہرے اور ہاتھ کی مسح کرو، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا مغفرت کرنے والا ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا یعنی توریت؟ ان لوگوں نے گمراہی کو مول لیا اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ راست سے بھٹک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے دشمنوں سے زیادہ واقف ہے اور اللہ رکھوالا ہونے کے اعتبار سے اور مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ سورہ نساء کے اندر احکامات کا زیادہ تذکرہ ہے۔ انہی احکامات میں سے ایک پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے اندر شراب کے استعمال کو حرام قرار دیا، لیکن اسلام مذہب کی ایک خصوصیت رہی ہے کہ وہ جب کسی چیز کو حرام قرار دیتی ہے اور خاص طور پر کسی ایسی چیز کو جس میں عام انسان بکثرت مبتلا ہو، یعنی انسانوں کی عادت جن چیزوں کے استعمال کرنے کی اور جن کاموں کی کرنے کی بن گئی ہو، تو ان چیزوں کی حرمت اور حلت کے سلسلے میں اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تدریجاً احکام کو نازل کرتا ہے، یعنی آہستہ آہستہ کر کر اس کی پوری حرمت کو نازل کرتا ہے اور لوگوں کو آہستہ آہستہ اور ہلکا ہلکا اس بات کا عادی بنا دیتا ہے کہ وہ ان برے اعمال کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام یکبارگی حکم کوئی نازل کیا اور کہا کہ کل سے یہ کام تمہیں اب نہیں کرنا ہے، بلکہ پہلے ذہن بنایا جاتا تھا اور ذہن بنانے کے بعد پھر جس چیز سے روکنا ہے اس کی برائی اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھائی جاتی تھی، اس کے نقصانات کو ظاہر کیا جاتا تھا، اس کے بعد پھر چل کے اس کے اوپر حرمت اور حلت کا فیصلہ نازل کیا جاتا تھا۔ انہی میں سے شراب ہے۔ شراب کو بتدریجاً 3 مرحلوں میں حرام قرار دیا گیا ہے۔ عام طور پر زمانہ جاہلیت میں شراب کے استعمال کا بہت زیادہ رواج پایا جاتا تھا۔ جب لوگ اسلام کے دامن میں آئے تو اس کے بعد بھی ابتدا اسلام میں لوگ شراب استعمال کرتے تھے اور شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلی آیت شراب کی حرمت کے سلسلے میں جو نازل ہوئی وہ آج کی آیت ہے جس کو ہم لوگوں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ کہ ایمان والو، تم جب نشے کی حالت میں رہو اور شراب استعمال کر چکے ہو تو جب تک تمہاری یہ کیفیت اور یہ حالت نہ ہو جائے کہ تم جو بات اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہو اس کو سمجھ بھی رہے ہو، اس وقت تک تم نماز میں شامل مت ہونا۔
مقصد یہ تھا کہ دیکھو جب تم شراب کا استعمال کرتے ہو تو تمہارے عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے. جو انسان شراب پیے ہوئے ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے وہ ان باتوں کو سمجھتا نہیں ہے, وہ ایک قسم کی مدہوشی کی حالت میں ہوتا ہے. تو کہا دیکھو جب تم اس کیفیت میں رہو تو تمہیں نماز نہیں پڑھنی ہے. مطلب یہ کہ نماز تو ہر اپنے وقت پر پڑھنا فرض ہے, نماز تو اپنے اپنے وقت پر, ظہر کو ظہر کے وقت پر, عصر کو عصر کے وقت پر, اس طرح پانچوں نماز کو ان کے اوقاتوں پر ادا کرنا فرض ہے. اور اگر تم ان حالات کے اندر شراب کا استعمال کرو گے تو تم نماز صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاؤ گے. لہذا نماز کے اوقات میں تم شراب پیو ہی نہیں. ایسا نہیں ہے کہ شراب پیو تو نماز چھوڑ دو, نماز تمہارے پر فرض نہیں رہی, بلکہ مقصد یہ تھا اسلام کا کہ ان حالات میں ان اوقاتوں میں تم شراب کا استعمال مت کرو تاکہ جو فرضیت تمہارے اوپر عائد کی گئی ہے اس کو تم صحیح طریقے سے ادا کر سکو, ورنہ بہت ممکن ہے کہ نماز کے اندر تمہارے سے غلطی ہو جائے. اور ایسا ہوا بھی. ان آیات کا شان نزول ہے کہ شراب کی حرمت سے پہلے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ایک مرتبہ انہوں نے اپنے احباب کی دعوت کی, تو دعوت کے اندر مے نوشی بھی چلا, شراب کا استعمال بھی کیا گیا. اب اسی دوران مغرب کے نماز کا غالباً وقت ہو گیا, تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھائی. جب انہوں نے نماز پڑھائی تو نماز کے اندر قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت کے اندر انہوں نے بھاری غلطی کی. اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایمان والو, نشے کی حالت میں نماز تمہیں نہیں پڑھنا ہے جب تک کہ تمہاری یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ تم جو باتیں کہہ رہے ہو اس کو تم سمجھ سکو. تو بہت سے صحابہ کرام, یعنی اس آیت کے اندر ڈائریکٹ شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا, لیکن شراب کے غلط ہونے کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ دیکھو یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے ساتھ تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے ہو. لہذا بہت سے صحابہ کرام نے اسی وقت سے شراب کو چھوڑ دیا, اور اس کے بعد پھر ایک آیت نازل ہوئی جس کے اندر کہا گیا کہ دیکھو شراب ہے یا جوا ہے, اس کے اندر تمہارے لیے تھوڑا سا فائدہ تو ہے لیکن بہت زیادہ نقصان ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, ان دونوں سے جو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ ان دونوں کے استعمال سے انسان کو نقصان حاصل ہوتا ہے. یہ دوسری آیت تھی. پھر تیسری آیت باضابطہ جس کے اندر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیۃ وما اکل الذب الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق. شاید یہی آیت ہے غالباً, یا دوسری کوئی آیت ہے جس کے اندر باضابطہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا, اور اس کے بعد پھر اب شراب کے استعمال کی اجازت قیامت تک مسلمانوں کو نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی آپ نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا. شراب کا رواج عرب کے اندر بہت زیادہ تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سی برائیوں سے پوری زندگی محفوظ رکھا ہے. یعنی نبوت آپ کو 40 سال کے بعد جا کر حاصل ہوئی, اور اس کے بعد احکامات کا سلسلہ شروع ہوا, وحی کا آنا اس کے بعد شروع ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی جو آپ کی 40 سالہ زندگی ہے اس کے اندر آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی, اس کے اندر بھی آپ نے کبھی شراب کا استعمال نہیں کیا, آپ نے جھوٹ نہیں کہا, آپ نے کسی کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہیں کیا. یعنی جو برائیاں اسلام کو بعد میں باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حرام قرار دینا تھا, ان تمام برائیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہلے سے منزہ اور مبرہ رکھا تھا. تو ایک تو اس آیت کے اندر یہ بات کہہ دی گئی کہ شراب کے اندر تمہیں نماز میں حاضر نہیں ہونا. دوسری بات کہی گئی ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا. دیکھیے یہ جو آیت ہے یہ آیت تیمم ہے, یہ آیت تیمم ہے, اور اس کے اندر یہ بھی بات بتلا دی گئی کہ کن کن حالات میں آپ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے, آپ نماز ادا نہیں کر سکتے. میں نے جب سورہ نساء کی ابتدا ہوئی تھی اور اس کا تعارف کرایا تھا تو میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ چونکہ عرب ریگستان میں زندگی بسر کیا کرتے تھے, عرب کا پورا علاقہ صحرا کا علاقہ ہے اور وہاں پر پانی کا انتظام کم تھا, تو سفر میں عام طور پر لوگوں کو یہ حاجت پڑتی تھی کہ نماز کے لیے یا غسل کے لیے وہ پانی دستیاب نہیں کر پاتے تھے, تو ان کی سہولت کے لیے آیت تیمم کو نازل کیا گیا. اور یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 5 خصوصیت وہ ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو یا کسی امت کو نہیں دیا گیا. انہی خصوصیات میں سے خصوصیت کیا ہے کہ اس امت کے لیے مٹی کو, پوری زمین کی, روئے زمین کی تمام مٹی کو
پاک قرار دے دیا گیا ہے، جہاں چاہو وہاں تم نماز پڑھ سکتے ہو، اور جس مٹی سے چاہو تم اس مٹی سے پانی نہ ہونے کی صورت میں اور جو شرائط ہیں ان شرائط کے پائے جانے کی صورت میں تم اس مٹی سے تیمم کر کے پاکی حاصل کر سکتے ہو۔ یعنی پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو جو بنایا ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے لوگوں کے لیے تیمم کا حکم نازل نہیں کیا گیا تھا۔ تو کہا دیکھو ولا جنوباً الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، یعنی ایسی حالت میں ہو جب تمہارے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، تو غسل کرنے تک تم نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ بغیر غسل کیے ہوئے تم نماز کی ادائیگی کر لو۔ الا عابری سبیل، مگر یہ کہ تم کیا ہو، مسافر ہو، نمبر 1۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور یہ کہ تمہیں کوئی بیماری لاحق ہے، ایسی بیماری لاحق ہے جس بیماری کے اندر پانی کے استعمال کا کرنا تمہیں نقصان پہنچاتا ہو، یعنی ایسی بیماری ہو جس بیماری میں پانی کا استعمال اور زیادہ بیماری کو بڑھا دیتا ہو، آپ کے لیے پانی کا استعمال خطرے سے خالی نہ ہو، 1۔ اولا سفرین، یہ کہ آپ کہیں سفر میں ہیں اور وہاں پر پانی دستیاب نہیں ہے، 2 شرط۔ تیسری بات، او جاء احد منکم من الغائط، یا یہ کہ کوئی قضائے حاجت کر کے آیا ہو، یعنی ان اعمال کو انجام دیا ہو جس کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ، حالانکہ آپ بیمار بھی نہیں ہیں اور سفر سے بھی آپ نہیں آئے، یہ الگ شرط ہے۔ لیکن ایسی حالت بھی ہے جس میں آپ مقیم ہیں اور آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں ہے اور آپ کا وضو بھی نہیں ہے۔ اولا مستم النساء، یا یہ کہ تم نے عورتوں کے ساتھ ملاقات کی ہو، یعنی عورتوں کے ساتھ تم نے وہ خاص عمل انجام دیا ہو جس کے بعد غسل واجب ہو جاتا ہے عام حالات میں۔ فلم تجدوا ماء، اور مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے، پانی تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی یا کہ تم سفر میں ہو وہاں پانی نہیں ہے، یا کہ تمہارے پاس پانی تو ہے لیکن تم ایسی بیماری لاحق ہے کہ تم پانی کا استعمال نہیں کر سکتے ہو، یا یہ کہ تمہیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے، تم حالت اقامت میں بھی ہو لیکن تمہارا وضو بھی نہیں ہے، یا کہ تمہارے اوپر غسل فرض ہے چونکہ تم نے بیوی سے ملاقات کی ہے۔ فلم تجدوا ماء، اور مسئلہ یہ کہ تمہارے پاس پانی نہیں ہے کہ تم اس پانی کا استعمال کر سکو، کہا فتیمموا صعیدا طیبا، لہذا ایسے موقع پر تم پاک مٹی کا قصد کرو اور پاک مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرو۔ کیسے کرو گے؟ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، کہ تم اس پاک مٹی کے ذریعے اپنے پورے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا مسح کرو گے۔ دیکھیے یہ جو مسح کر گئے، یہ تیمم کا طریقہ بتلایا گیا، یہ دونوں صورتوں میں بتلایا گیا۔ کیا مطلب؟ جب آپ کے پاس وضو نہیں ہے اور پانی استعمال کرنے پر آپ قادر نہیں ہے، تو بیماری کی وجہ سے یا پانی کے دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تیمم کر سکتے۔ اسی طریقے سے جب آپ کے اوپر غسل واجب اور فرض ہے، آپ کو غسل کرنا ہے، آپ حالت جنابت میں ہے اور حالت یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی ہے لیکن آپ استعمال کرنے پر قادر نہیں ہے بیماری کی وجہ سے، یا یہ کہ آپ کے پاس پانی ہی دستیاب نہیں ہے، تو ایسی صورت میں بھی آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ مسح کا حکم، تیمم کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیمم کا بیعینی ہی طریقہ وہ، یعنی وضو کے لیے بھی، نماز کو جائز قرار دینے کے لیے بھی تیمم کرنے کا طریقہ جو ہے بیعینی ہی وہی طریقہ ہے غسل جنابت کے لیے بھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ لوگوں کو عام طور پہ یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب تو حالت جنابت میں ہوں اور ٹھنڈ بہت ہے، بیماری میری بڑھ جائے گی، لہٰذا اب میں غسل نہیں کر پا رہا ہوں، تو لوگ بہت دیر تک ناپاک رہتے ہیں۔ نہیں، آپ تیمم کر لیجئے، آپ پاک ہو جائے گا، پھر آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اور اپنی دیگر ضروریات کو بھی پوری کر سکتے ہیں۔ اور تیمم کا طریقہ بیعینی ہی وہی ہے۔ باضابطہ جب یہ آیت بہت تفصیل سے واقع نہیں ہوئی تھی اور لوگ صحیح سے مسئلہ نہیں سمجھے تھے، تو غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ہے کہ سفر میں تھے اور ان کو جنابت لاحق ہو گئی اور پانی تھا نہیں، تو کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ اب اس مٹی سے تو وضو کے لیے تو ہم صرف چہرے اور ہاتھ پر مسح کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کہ باضابطہ وہ مٹی میں بالکل کیا بولتے ہیں لپٹ گئے تاکہ پورا جسم کے اندر کیا لگ جائے؟ مٹی لگ جائے، تاکہ میرا تیمم ہو جائے۔ انہوں نے سوچا کہ بھائی غسل کے اندر تو پورا جسم دھونا پڑتا ہے، وضو کے اندر انہی اعضاء کو دھویا جاتا ہے، لہذا ہو سکتا ہے وضو کے لیے تیمم کا طریقہ یہ ہو کہ صرف چہرے اور ہاتھ کا مسح کر لو، اور غسل کے لیے طریقہ یہ ہو کہ پورے جسم کو مٹی کے اندر
خلط ملت کر لو، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے، اس کو پھر واضح بھی کیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ حالت تم نے کیوں کر لی، تو کہ ایسی بات تھی، کہا نہیں، اس کے لیے بھی وہی تمہیں تیمم کرنا ہے جو تمہیں وضو کے لیے تیمم کرنا ہے، یعنی جو حدث اصغر سے پاکی کے لیے جو تیمم کا طریقہ ہے وہی طریقہ حدث اکبر سے پاکی حاصل کرنے کا بھی ہے، اور قرآن نے اس کو واضح بھی کر دیا اور کہا ان اللہ کان عفوا غفور، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی جو تم سے پہلے جو غلطیاں ہوئی ہیں، تم نے جو شراب پی کر نماز پڑھی ہے تم نے، اور جو بھی تم سے اس سے پہلے غلطیاں ہوگی، اللہ اس کو معاف کرنے والا اور اس کو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر وہی آیت ہے جو بار بار کئی مرتبہ آ چکا ہے کہ دیکھو یہ جو یہودیوں ان کو ہم نے توریت دیا، ان کے اوپر بھی ہم نے احکامات نازل کیے، لیکن ان بدبختوں نے یہ کیا کہ انہوں نے گمراہی خرید لی، چند پیسوں کے عوض ان لوگوں نے مسئلہ بدل دیا، اور لوگوں کے موافق یہ لوگ تقریریں کرنے لگے اور لوگوں کے موافق یہ لوگ واز کرنے لگے، لہذا تمہیں ایسا نہیں کریں، اور ان کا مقصد یہ کہ تمہیں بھی راہ راست سے ہٹا دے۔ ہمیشہ اس کوشش میں ہے کہ مسلمان سکون سے نہ رہے، مسلمان آسمانی کتاب پر عمل نہ کرے۔ کہا واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تمہارے دشمنوں سے واقف ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا، اور اللہ ہی تمہارا ولی ہونے کے اعتبار سے، تمہاری حفاظت کرنے کے اعتبار سے، تمہارا رکھوالا ہونے کے اعتبار سے، تمہاری مدد کرنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں کے لیے کافی ہے، لہذا بندوں کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔